فضائل تبلیغ میں اور حکایت حیات صحابہ فضائل ذکر کے اندر برکت الاسر الافطاب شیخ الحدیث مولانا محمد رفیع صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے ذکر کے مجلس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغوں میں چرو تو خوب چرو۔ صحابہ سے مخاطب ہو کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب جنت میں چرو تو خوب چرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے استفسار فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ذکر کے مجالس۔ یعنی یہ جو ذکر کے مجالس ہیں یہ دنیا میں ہی جنت کے باغات ہیں۔ اور خوب چرو سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں جب جانور چلاتا ہے کوئی، گاؤں دیہاتوں میں تو ہوتا ہے، یہاں شہر میں جانور پالتے نہیں ہیں، پالتے تو باڑے میں ہوتا ہے، تو یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جب وہ جاتے ہیں راستے سے تو دائیں طرف بائیں طرف باغات ہوتے ہیں یا گھاس پھوس ہوتا ہے، تو جانور اس طرف بھاگتا ہے اور وہ گھاس کھانے لگتا ہے۔ جہاں ہریالی زیادہ ہو تو وہ وہاں رک جاتا ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ جب اس کو مالک ڈنڈے سے بھی مارتا ہے تو وہ گھاس کے اندر مزید اندر جاتا ہے گھاس کھانے کے لیے، اور وہ خوب کھاتا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ جب ذکر کے مجالس ہوں تو ان میں جم کے بیٹھیں، متوجہ ہو کر سنیں اور خوب اللہ کا ذکر کریں۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور اس میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے کہ وہ اس میں سے جنت میں داخل ہو۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ شیطان انسان کے الٹے ہاتھ میں مونڈے پر مچھر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے دل کے پاس۔ جیسے ہی وہ اس دل کو غافل پاتا ہے، ذکر سے خالی پاتا ہے زبان کو، تو وہ اپنا خون دل کے اندر ڈال دیتا ہے، اور جیسے مچھر خون چوستا ہے، جیسے انجیکشن لگاتا ہے انسان، تو وہ مچھر شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ان وسوسوں کی وجہ سے وہ الٹے سیدھے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو ذکر سے خالی ہونے کا یہ بھی نقصان ہے۔ تو حدیث ہے تو کسی بزرگ نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مچھر ہوتا ہے، اسی طرح شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ دل غافل ہو، اس کے اندر وساوس ڈال دیتے ہیں۔ جب انسان کے اندر وساوس آتے ہیں وہ نیک کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی آدمی سوچے بیٹھا ہوا ہو، ذکر کر رہا ہو یا بات کر رہا ہو یا کہیں جا رہا ہو، تو انسان کا دماغ دل عموماً خالی نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے دل میں بات آتی ہے۔ وہ ذکر نہیں کرے گا، پتہ چلا چلتے چلتے اسے ایک دم خیال آیا فلاں بہن سے لڑائی ہوئی تھی، اس نے یہ بات کہی تھی، ابھی اس کو بلا وجہ غصہ آ رہا ہے۔ وہ جا رہا ہے، اس کو ایک دم سے اس نے اس کو دیکھا، اس کو فارغ تھا دماغ، اس کو دیکھتی یاد آیا یہ تو وہی ہے، اس نے فلاں جگہ مجھے گالی دی تھی، اب وہ اس کے بارے میں غصہ کر رہا ہے، حالانکہ اس سے کوئی نفع اس کو نہیں ہے، بس شیطان اس کو وہاں پھنسا دے رہا ہے۔ جب وہ ذکر کرے گا، ذکر کرتا رہے گا تو اس کا ذہن جائے گا نہیں، وہ نیکی کماتا رہے گا، اور جس زمین سے وہ ذکر کرتے ہوئے جائے گا کل قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی۔ اور اسی طرح ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، غفلت میں یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ذکر کرنا یہ کوئی آسان نہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں ذکر تو کرتے ہیں توجہ سے نہیں کر پاتے۔ تو حکیم امت مجد ملت اشاع شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن دھیان نہیں ہوتا، بس گنتی پوری ہو جاتی ہے، یا ذکر تو کرتا ہوں کوئی خاص چیز نہیں ہوتا، جیسے ذکر کرنے میں بہت سکون مل جائے یا کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، بات سوچتے ہیں سب۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کائنات جس نے بنایا وہ تجھے اپنا نام لینے کا توفیق دے رہا ہے۔ جب وہ توفیق دے رہا ہے تو باقی چیزیں بھی حاصل ہو جائیں گی، لیکن مقصود وہ چیزیں نہیں ہیں،
مقصود ہے اپنے آپ کو غفلت سے بچانا، غفلت سے بچانا۔ اس لیے یہ قرآن مجید ہے، رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ سنتا ہے نہیں سنتا؟ اللہ سنتا ہے نا۔ وہی ہم قرآن اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، باپ بیٹے سے بولے بیٹا اخبار پڑھ کے سناؤ، اب باپ کی توجہ کدھر ہوگی؟ بچے کی آواز کی طرف کہ کیا پڑھ رہا ہے، کہ اس کی توجہ ہوگی۔ بچہ غفلت سے پڑھتے ہوئے چلے جائے، ابا کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ لیکن وہ رب کائنات، آپ قرآن کو غفلت سے بھی پڑھ لو گے نا وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ آپ پڑھ تو رہو، پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ آپ جتنے روانی سے بھی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوتا۔ حکم ہے ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ آپ اگر تیزی سے بھی پڑھتے ہیں، اب اس طرح جو بچے حفظ کرتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، وہ کس طرح پڑھتے ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس وقت بھی غافل نہیں ہے، پڑھ تو اللہ کا کلام ہی رہا ہے۔ تو ذکر کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سلیم عطا فرماتا ہے، فہم سلیم عطا فرماتا ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بظاہر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ بہت ذہین ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ ذکر کرتے ہیں زیادہ، کہ غفلت ہوتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فہم عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتے ہیں، ایسے کام کرواتے ہیں، ایسے مشورے دلواتے ہیں جس سے وہ انسان کو فائدہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو آتا نہیں ہے کہ آپ کو پکڑ کے یہ بات بتائے، آپ پریشان ہو تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ آ کے بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں، جسے نبی کو سبب بنایا اور آپ تک قرآن پہنچایا، حدیث پہنچایا، نبی سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ دل میں اتار دیتے ڈائریکٹ، اللہ ایسا نہیں کرتے، سنت اللہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا مشورہ کرو۔ جب آپ مشورہ کرتے ہو آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے جو آپ کو اچھا مشورہ دے دیتا ہے، آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے، آپ پریشان تھے آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سبب سے آپ کا کام کرا دیتا ہے۔ تو جو بندہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی صاف کرتا ہے، گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے، غفلت نہیں ہوتی، اس کے دل میں کینہ بغض حسد نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کا دھیان حاصل ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کا دھیان حاصل ہو گناہ کر سکتا ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں، میری توجہ اللہ کی طرف ہو، میں آپ کو اس منبر نبی پہ بیٹھ کے غلط بات بول سکتا ہوں، اگر میں بول دوں یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے، میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اب جس کو دھیان نہیں ہوگا کچھ بھی بولتا رہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بدبخت بنا دیتے ہیں، کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توجہ ان سے ہٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، پھر وہ جو بھی بولے اللہ کو اس کا پرواہ نہیں۔ اسی لیے ایک ہوتا ہے علماء حق، ایک ہوتا ہے علماء سو۔ ایک عالم ہے وہ حق پر ہے، ایک عالم حق پر نہیں، وہ غلط تشریح کرتا ہے قرآن کا، اپنی مرضی کے فلسفے بتاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے اپنی طرف سے ہے، وہ بھی قرآن سے رہا ہے، یہ بھی قرآن سے رہا ہے، لیکن وہ غافل ہے، اللہ نے اس کو آزاد کر دیا، اللہ اس سے لاپرواہ ہو گیا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ایک دن اس کو اللہ پکڑے گا، یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ جو ذکر کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے اس کو بچاتا ہے، اس پر اللہ کا دھیان ہوتا ہے، وہ گھبراتا ہے غلط بات کرنے سے اور غلط چیزوں سے، اور کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے وہ صلح کرانے والا ہوتا ہے، آگ بھڑکانے والا نہیں ہوتا۔ ورنہ آج کے دور میں عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہیں کچھ ہو جائے بجائے اس کو خاموش کیا جائے دوسرا اور غیرت دلاتا ہے، یہ غیرت ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو آسان مثال دوں، اب مثال کے طور پہ میری لڑائی ہو جاتی ہے بھائی بیگم کی وجہ سے، میری بیگم کی لڑائی ہو جاتی ہے ایک گھر میں، مثال کے طور پہ۔ اب ہوتا کیا ہے، اب قصور میرا نہیں ہے، آپ میرے بھائی، آپ کا نام عبداللہ بھائی، عبداللہ بھائی، اب عبداللہ بھائی کی ہماری لڑائی ہوتی ہے، بیگموں بھی ہمارے ہیں، اب رہ رہے ایک ہی گھر میں، اب قصور عبداللہ بھائی کا ہے، صحیح ہے۔ اب میں اس سے خود ہی جا کے بات کرنے لگ جاؤں، دوسرا کیا ہے یہ سب بغیرت ہے، ابھی تو لڑا تھا، خود ہی مجھے مار کے خود سے جا کے بات کرنا، بولتے نہیں بولتے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، قطع رحمی نہیں کرو، رشتہ جوڑو، اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہ سب بغیرت ہے، یہ غیرت ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کوئی میں نے جو بات کی وہ کتنی عام ہے، ہر شخص اللہ عبادت فرمائے جس کو وہی بننا ہے، جس میں مبتلا ہے،
کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، کہتا ہے یہ بے غیرت ہے، بات کرتا ہے جا رہا ہے، ابھی اس کو گالیاں دی، ابھی خود ہی جا رہا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہے، خود ہی اس سے بات چیت کر رہا ہے، تو بتاؤ وہ بے غیرتی کر رہا ہے؟ اب ذرا غور کریں، کہنے والا جو کہہ رہا ہے اس کو بے غیرت، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے رشتہ جوڑو، یہ کہہ رہا ہے رشتہ توڑو، یعنی اللہ جس چیز کو رشتہ جوڑنے کو کہہ رہا ہے، گویا یہ کہہ رہا ہے وہ بغیرتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے وہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ عام سی بات ہے، یہ عام سی بات ہے، یا تو چھوٹا غیرت مند بن جائے گا وہ رشتہ توڑ دے گا، یا بڑا غیرت مند بن جائے گا۔ اور مجھے بتاؤ جس نے صلح کیا ہو آج تک اس کو نقصان ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے جس کام کو حکم دیا اس کو کرنے سے نقصان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں خدا نہ خواستہ دکھ بھی جائے نا کہ شاید کوئی ایسا ہماری عقل کہہ رہی ہے اس کو نقصان ہوا، لیکن آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اصل زندگی ہماری کون سی ہے؟ آخرت۔ آج گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ لڑائیاں جو ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے، ذرا ذرا سی بات میں آنا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ شریعت کہاں چلی گئی بھائی؟ آپ قرآن پڑھتے ہو، مؤذن صاحب ہو، امام صاحب ہو، صوفی صاحب ہو، تبلیغی صاحب ہو، آپ کا دیندار ہو، ساری دنیا آپ کی عزت کرتی ہے، تو کہاں گیا قرآن حدیث؟ غیرت کا مسئلہ بنا لیا، ناک کٹ جائے گی، میں نہیں کر سکتا یہ، میں اس کے میں شادی کو کیسے دعوت دوں؟ میری شادی کی دعوت نہیں دینا الگ چیز ہے، اس وجہ سے نہیں دینا کہ اس نے نہیں، میں اس کو شادی میں نہیں جا رہا، کوئی عذر ہو گیا یہ الگ بات ہے، اس لیے نہیں جا رہا وہ نہیں آیا تھا، فرق ہے نہیں، ایک ہے میں نہیں جا رہا، کوئی عذر ہو گیا، پریشانی ہو گئی، جا نہیں سکا یا بھول گیا، لیکن اس وجہ سے نہیں جانا کہ وہ نہیں آیا تھا میں جاؤں گا تو کیسے بغیرتی ہوگی، بولے گا کھانے کے لیے آیا تھا ہم نے تو ایسے ہی بلا لیا تھا، تو چلو بلا لو، ورنہ بولیں گے بلایا نہیں، سب بولیں گے بلایا نہیں، بول تو سکوں گا نہیں بلایا تو وہ نہیں آیا، یعنی بلانے والا کا بھی نیت صحیح نہیں ہے۔ ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ ایک حدیث ہے جو بات پہ عرض کر دوں، حضرت شیخ الحدیث محمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الاعتدال، اسلامی سیاست کے نام سے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اعتدال فی مراتب الرجال، اس کا نام ہے عربی۔ یہ کتاب اس وقت لکھی ہے جب ہندوستان پاکستان آزاد ہو رہا تھا نا، تو ہمارے دو اکابر بڑے، دونوں میں سخت اختلاف تھا، تو اس کے اندر اس اختلاف کو بیان کیا نا کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف حق پہ بھی ہوتا ہے، اور اختلاف کا درجہ ہے، تفصیل سمجھایا، اختلاف ہونے سے دل میں اس کے لیے برا نہیں رکھنا چاہیے، پھر اس میں سمجھایا کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دل میں برائی سوچنا، ان کی غیبت کرنا یا ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنا، اس کی وہی رسم موٹی کتاب ہے۔ تو شیخ الحدیث محمد ذاکر رحمۃ اللہ نے لکھی، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، یہ کتاب انہوں نے لکھی کسی طالب علم کے خط کے جواب میں۔ طالب علم نے خط لکھا کہ میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، علماء سارے ہم حق پہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، اب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم اس کو کہیں اس کو کہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، حالانکہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بلا وجہ سوچتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، بھائی جو آپ کو صحیح لگے اس میں کھڑے ہو جائے، جو غلط لگے اس کے خلاف بولو نہیں، اللہ ہم سے تو نہیں پوچھے گا۔ اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار دونوں صحیح ہے، علماء دیوبند میں سے ہمارے بڑے ہیں، اب لیکن اختلاف ہے، تو اس میں انہوں نے سوالات کی 8 سوالات حضرت شیخ نے لکھا اور ان کا جوابات دیے۔ میں تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کتاب اگر مل جائے تو اس کو ضرور پڑھیں، اس حالات جو آج کل ہے نا یہ بہت ضرورت ہے۔ اس میں اصل میں ان کا سیاسی اختلاف تھا، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی حمایتی تھی، پاکستان بننا چاہیے، یا شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہمارا اکابر میں بھی پاکستان بننے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے پورے ہندوستان کو پاکستان بناؤ، یعنی اسلامی ریاست بناؤ۔ تھانوی صاحب کہتے تھے، قائد صاحب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ، علامہ شبیر الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب قائد اعظم کے ساتھ کہ یہ ہمارا نظریہ الگ ہے، ان کا نظریہ الگ ہے، لہٰذا پاکستان ایک الگ ملک بنایا جائے۔ وہ یہ سوچتے نہیں، جب بنائے رہے تو پورے ہندوستان کو اسلامی ریاست بناؤ۔ یہ کہتے تھے پورا بنے نہ بنے جو بن رہا ہے اس کو تو بنائیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مشہور ہے، ان کی تلاوت بھی مشہور ہے، ان کے بارے میں آتا ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہے، اور بعض مخالفین ہمیں اس لیے بھی چھیڑتے ہیں تم تو پاکستان کے خلاف تھے، آج تم پاکستان کے وہ بن گئے، دیوبندیوں کو یہ کہتے ہیں، تو وہ بھی پاکستان کے خلاف تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا اب تو ان کی خود رہائش پاکستان میں،
پنجاب کے صوبے کے اندر، تو وہ پھر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہر تحریک میں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ایک نے ان سے پوچھا آپ پاکستان کے تو خلاف تھے، آج پاکستان کے لیے وہ کیوں اچھا اتنے سخت خلاف تھے وہ جب ان سے کہتا پاکستان کے خلاف تھے وہ کہتے تھے اگر مجھے کوئی یہ گارنٹی دے دے یہ جو پاکستان ملک بن رہا ہے نا اتنا بڑا، اس کی صرف ایک گلی میں پورا ایک گلی میں اگر 20 گھر ہیں 40 گھر ہیں 100% اسلام نافذ کرا سکتا ہوں تو میں آج پاکستان کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ اتنے سخت مخالف تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے چھیڑنے کے لیے کہا یا ویسے کہا، کتابوں میں لکھا ہے واقعہ کہ آپ پاکستان کے خلاف تھے آج پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہاں بھائی ایک خالی زمین ہے نا، جب تک وہ عام زمین ہے تو ہمیں اس کو سنبھالنا بھی ضروری نہیں ہے، اس کو دیکھ بھال کرنا بھی ضروری ہے، لیکن جب وہ مسجد بن جائے اب ہمارے ذمہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی وہاں پیشاب نہیں کر سکتا، کوئی جوتا پہن کے نہیں جا سکتا، کوئی اس کی بےحرمتی نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ پاکستان نہیں تھا یہ تو ہندوستان تھا، اس وقت تک ہم مخالفت تھے، پاکستان بن گیا یہ ہمارا گھر ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، تو گویا اب ہمارے ذمہ اس کی حفاظت کریں۔ کسی پیاری بات کریں، حکمت ہے بڑوں کی بات۔ تو اس کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، وہ لکھا ہے آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے مفلس کون ہے؟ اب ہم اور آپ سے کوئی پوچھے مفلس کون ہے، ہم یہ کہیں گے جو غریب ہے، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، پریشان حال، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی یہی کہا کہ مفلس وہ ہے جو بیچارہ پریشان ہے، کھانے کو نہیں، غریب اس وقت کے جو غریب تھے ویسے تو آج ہوں گے بھی، وہ اس وقت جو غریب تھے صحابہ کی جو حالت تھی پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک ہوتا ہے دوسرا کپڑا نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہاں نہیں، آخر آپ بتاتے ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں مفلس کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے اعمال لے کے آئے، پہاڑ جتنے اعمال، فیصلے والے دن وہ خوش ہوگا، اس کا اعمال دکھایا جائے گا، یہ تیرے اعمال میں خوش ہوگا، ابھی اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، آپ کون ہو، مطلب جنتی یا جہنمی، اتنے میں ایک کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی۔ اب قیامت کے دن تو اعمال ہی دیا جائے گا نا، وہاں تو یہ نہیں ہوگا معاف کر دے بھائی، یا کوئی اور پیسے ویسے لے لے معاف کر دے، تو اب اس گالی کے بدلے اس کے اعمال اس کو دے دیے جائیں گے۔ دوسرا کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس نے میرے سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا، اس کو بھی دے دیا جائے گا، اس نے میرا ہاتھ دبایا تھا، اس نے میرا یہ کیا تھا، اس نے میرا یہ کیا تھا، ایسے کرتے کرتے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا، وہ جو پہاڑ تھا وہ زمین ہو گئی خالی، ابھی بھی مانگنے والے ختم نہیں ہوئے۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اب اس کو جو دینے کے کچھ ہے نہیں، اب کیا کریں، اب اس کے جو گناہ ہے نا، گناہ نیکی بچا نہیں، اب اس کا گناہ اس کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا گناہوں کا پہاڑ اس کے پاس جمع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ کہاں جائے گا، یہ مفلس کہا، یہ ہے حقیقی مفلس، اللہ کا رسول فرما رہے ہیں یہ حقیقی مفلس ہے۔ اب ہم اور آپ سوچیں اس حدیث پہ ہم غور کریں، کتنی خطرناک حدیث ہے آج کے دور میں۔ درود شریف پڑھیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے حقوق کی رعایت کریں، آسان لفظ میں کسی کا حق نہ دبائیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے، گٹکا کھا رہا ہوں، چل دیا، بس میں جا رہا ہوں، پچ کیا، ادھر ایک آدمی کا کپڑا رنگین ہو گیا، وہ بیگم سے باتیں سن رہا ہے، اب وہ آپ کو معاف کرے گا؟ آپ کہیں اس کو ڈھونڈ سکتے معافی مانگنے کے لیے؟ قیامت کا دن کیا ہوگا میرے ساتھ، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، معافی کیسے مانگوں گا، جانتا ہی نہیں، 10 بار لگایا، بائک کھڑی تھی، بائک کے کور پہ انگلی صاف کر دی، بائک کس کے مجھے پتہ ہی نہیں، گٹکا کھایا، دیوار کھڑا تھا ایسے ہی، کسی کا دیوارہ پتہ ہی نہیں، رگڑ دیا، یہ معاف کرے گا؟ کس سے معافی مانگو گے؟ اس کا بدلہ کیا دو گے؟ ہم سوچتے ہیں راستے میں جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز رکھ دیا یا ایسے ہی تھوک دیا، کہیں بھی تھوک دیا، اب کسی کو چیزیں پڑ گئے یا کوئی ایسی چیز ہو، ایسا کام ہو گیا جس سے کسی کو تکلیف ہو، کون جواب دے گا؟ ہم سوچتے ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ یہاں سے اٹھایا، اب قرآن شریف ہے، یہاں عام قرآن ہے نا، ہر کوئی پڑھتا ہے، اب قرآن شریف میں کوئی نشان لگایا کسی نے، اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں نے اٹھایا وہ نشان اپنے جگہ میں لگا دیا، میں نے اچھا کیا،
کون جواب دے گا؟ قرآن وہ وہاں پڑھتا ہے، روز پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہو، آپ نے ایک دن اٹھایا یہاں سے مارا، وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے یار قرآن کہاں چلا، یہ اچھا کیا؟ ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا۔ اب کنگھی رکھنے کی جگہ یہ ہے، ہر کوئی آتا ہے گھر پہ وہیں سے کنگھی کرتا ہے، میں نے یہاں سے کنگا کیا، جاتے جاتے ایسے سائڈ میں پھینک کے چلا گیا، اب آ رہا ہے نہیں ملا۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اس نے یہ کنگھی اٹھا کے وہاں پھینک دیا نا، یا وہاں رکھ دیا، یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا، حالانکہ کنگھی کی جگہ یہ ہے، اب دوسرا آیا تو ڈھونڈا نہیں ملا، اس کو تکلیف ہوئی، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جیسے زنا حرام ہے، یہ چوری کرنا حرام ہے، اسی طرح حرام ہے۔ ہم سوچتے ہیں واش روم میں گئے، WC بھرا ہوا چھوڑ کے آ گئے، آنے والا دیکھ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کس خاندان میں تعلق ہے، جائز ہے؟ حرام ہے۔ آپ کو اچھا لگے گا؟ جیسے اجتماعی ہے یا گھر میں ہی آدمی آ گئے، اب وہ ایسے چھوڑ کے آ گیا، پانی نہیں ڈالا، اب وہ ایسے ہی وہ جائے گا، دوسرا جو بیچارہ اس کو کتنی کراہت ہوگی، یہ حرام ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا بدلہ کون دے گا؟ ہم اس کا کیا حل ہے؟ ہمارے پاس کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ جو ہو گیا اس سے توبہ کریں، آئندہ اس سے بچیں، آئندہ اس سے۔ اسی طرح آپ غور کریں اپنی زندگی کے اندر، آپ جا رہے ہیں ٹھیلے والے کے پاس، پھال سے کھا لیا تو کیا ریٹ ہے بھائی؟ کہہ رہا ہے 100 روپے پاؤ ہے، بھائی بہت مہنگا دے رہا ہے، میں تو نہیں لے رہا۔ وہ جو تو پھال سے کھا لیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیسے دو گے؟ جب آپ کو سمجھ آئے گی یار مجھے مولوی صاحب نے کہا توبہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جس کا حق دبایا اس کو واپس کرنا ہے، اب ڈھونڈو فالتو والے کو، تو افغانستان سے آیا تھا چلا گیا، افغانستان آزاد ہو گیا، کہاں ڈھونڈو گے آپ؟ انگور کھا رہا ہے، ایک تو نا وہ کھلا رہا ہے، کھا لو بھائی، چھولے امن دیکھتے ہیں چنے والا ہوتا ہے، وہ بیچارہ رکھا ہوا ہے، جاتے ہی 2-4 چنے منہ میں ڈال لیے، اب وہ قیمت پوچھ رہا ہے، بعض تو میں نے دیکھا لیتے بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ بازار میں آگے کھڑا ہوا ہے، کسی کو دے رہا ہے، دوسرا آگے سے کھڑا ہو گپ شپ لگا رہا ہے ٹھیلے کے ساتھ، وہاں سے کھایا نہیں جا رہا، وہ بیچارہ بولتا نہیں، ایسا نہ ہو بھگا دے، علاقہ ان کا ہے نا، وہ ہم کھا رہے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، اب اندازہ لگائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ ہمارے بچوں کو کون بتائے گا؟ یہ بچپن سے بتانی ہوگی تاکہ اس کو پتہ ہو یہ بھائی کی چیز ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بہن کی چیز ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ میں کل امین بھائی سے کہہ رہا تھا ہمارے تبلیغی جماعت میں 12 باتیں ہیں، اس میں کہتے ہیں کم کھانا، کم سونا، دنیا کی باتیں کم کرنا، مجبور کم نکلنا، اسی طرح زبان کا سوال، دل کا سوال۔ میں نے کہا باقی چیزیں بھول گیا، میں نے بولا کوئی مجھے یاد دلائے، کوئی یاد ہی نہیں دلا رہا، کئی دنوں سے پوچھ رہا ہوں مختلف لوگوں سے، اب مجھے یاد نہیں ہے کب میں نے گیا سیروزے میں، یاد کیا چلے اللہ تو میرا لگا نہیں ہے، سیروزے ہی لگے بس، مجھے کوئی یاد ہی نہیں دلاتا۔ میں نے بولا یہ باتیں بہت قیمتی ہیں، ہم غور نہیں کرتے، سنتے ہیں یاد کرتے ہیں، غور نہیں کرتے، روزانہ فضائل اعمال سنتے ہیں، گھر جا کے بھول جاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، نہ سننے میں عمل کی نیت ہوتی، ثواب کی نیت ہوتی ہے، تو بیٹھنے کا ثواب۔ تو میرے عزیزوں کی فکر کون کرے؟ تو میرے ذمہ آپ کی ذمہ۔ آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی جا رہا ہے، اس کا آٹا گر جائے، آپ اس کو روکتے ہیں، پکڑتے ہیں، بھائی تیرا نقصان ہو رہا ہے، اور میرے بھائی بہن، میرے رشتہ دار کا، دوست کا، پڑوسی کا پورا آخرت برباد ہو رہا ہے، ہم اس کو نہیں بتا رہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کے لیے فکر نہیں کر رہے۔ یہ جو اجتماعی طریقہ ہے نا یہ آسان ہے، آپ کو اس کو جا کے بتانا نہیں پڑے گا ایسا کرو، آپ اس کو ادھر جوڑو، مجھے اس تک بات پہنچ جائے گی۔ ذریعہ کون بنا؟ آپ بنا، آپ بنا، یہ اسباب ہے، یہ آسان ہے، آپ اس کو تبلیغ میں جوڑ دیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جوڑ دیا، وہ سیکھے گا، مر بھی جائے گا پتہ نہیں کب، ثواب اس کو ملتا رہے گا، اس کی اولاد بھی سیکھ جائے گی، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو بھائی اس کی فکر کریں، اس کی کوشش کریں، خود تو جڑیں، دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، دعوت دیں، کوئی آئے نہیں آئے بات کی بات ہے، دعوت دیں، جیسے شادی میں آدمی دعوت دیتے ہیں اور پھر کھانے کا انتظام بھی کرتا ہے، 300 لوگوں کو دعوت دی، 300 کا، اب اس میں سے 250 بھی آئے تو انتظام 300 کا ہی کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا 250 کروں گا پتہ نہیں 50 آئے نہیں ہے، کھانے کا نقصان ہو جائے گا، وہ ایسا نہیں، سے دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے دعوت دیں، کوئی آئے نہیں ہے، ہمارا کام دعوت دینا، اللہ نے لانا نہیں لانا وہ اللہ کی مرضی۔ ابراہیم صاحب نے اعلان کیا، کون سنے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا کام اعلان کرنا ہے، آج تک ہم سن رہے ہیں، ابھی حج سے آ رہے ہیں لوگ، حج پہ جا رہے ہیں، ایسے ہی تھا نا۔ تو بھائی اس کی کوشش کریں، ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں، اتنا سی کوشش ہے، یاد دہانی ہے، اپنا سبق پکا کرنا، ورنہ جو ہے سب مصروف ہیں، ہم بھی مصروف ہیں، ہر اتوار کو کہیں نہ کہیں مجلس ہوتی ہے، ہر جمعے کو کہیں نہ کہیں مجلس، نہ گھومنے جا سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، مجلس میں جڑ جاتے ہیں، یہ گھومنا تو یہیں رہ جائے گا، یہ گھومنا کیا ہوگا؟ یہیں رہ جائے گا۔ اگر میں یہاں نہیں آتا، چلو بیگم کو لے کر چلا جاتا، چلو بھائی بیگم کو بھی شکایت ہے تو جاتا ہوتا نہیں ہے، کہیں لے کر نہیں جاتا، بائک بھی نہیں ہے،
تو یہ بھی ایک پریشانی ہوئی. میں لگتا ہوں یار یہ تو گزر ہی جائے گا وقت. اگر میں گھومنے چلے جاؤں یہ کون کرے گا؟ تو یہ جو مجھے اس کا اجر جو ملے گا یہ میں دوسرے راستے سے کما سکتا ہوں. موت کا پتہ ہے کسی کو؟ میرا کزن تھا نبی حسین نام تھا، میرے سے 1 ہفتہ بڑا ہو. آج سے 15 سال 16 سال پرانی بات ہے. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، اس کا انتقال ہو گیا. اس نات نے مارا، اس کو بخار ہو گیا، صدر ہاسپٹل لے گئے، 3 دن رہا، اس کے بعد انتقال کر گیا. آج میں بھی نہیں ہوتا تو اللہ نے زندگی دی تو بھائی یہ وقت ہے، کچھ کرنا ہے ابھی کر لیں، کل کا کسی کو نہیں پتا. زندگی موت کا کچھ نہیں. جو بڑے کہہ رہے ہیں اس کو سن لیں، عمل کر لیں، ساری یہیں رہ جائیں گی. یہ جو خواہشات یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی. یہی اعمال ہے جو آپ کے کام آئے گا. آپ یہ سوچتے ہو میرا اولاد کا کیا ہوگا؟ جس نے آپ کو پالا وہ آپ کو اولاد کو نہیں پال سکتا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے دنیا کے سردار ہیں، آپ یتیم ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ سے بڑے نہیں ہوئے، آپ سب نے سب کچھ کیا. پورے دنیا میں آپ سے ان کا دین پھیل گیا ایک یتیم آدمی. اگر دیکھا جائے تو ہم کس خوف سے ڈر رہے ہیں؟ یہ اس مومن کی سوچ ہی نہیں ہے کہ بھوک سے ڈرے. بھوک سے نہیں ڈرتا کبھی، جو اللہ نے وعدہ کیا رزق میں دوں گا. اور ہم اسی کے ڈر سے نہ تبلیغ میں جا رہے ہیں نہ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں. چھٹی لوں گا پیسے کٹیں گے. جو جا رہے ہیں وہ کیا برباد ہو گئے؟ کوئی نہیں ہوا الحمدللہ. کبھی نہیں ہوتا. وقتی پریشانی ہو سکتی ہے، وقتی پریشانی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آدمی کو اس لیے پریشانی دیتا ہے کہ وہ اتنے نیک اعمال نہیں کر سکتا. اس پریشانی کے بدلے اللہ اس کو درجات بلند کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو ایک دانہ نکلا، اتنی زیادہ تکلیف تھی. جب اس کا ٹیسٹ کیا تو کہا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہہ رہا ہو تو رہی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 18 بندوں میں تقسیم کر دیا جائے نا، جب میں اس کو پکڑ رہا ہوں 18 کا 18 چیخیں گے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہو. وہ کہہ رہے ہیں بھائی جس نے دیا اللہ نے، شور کر کے کیا فائدہ؟ اسی سے مانگتے ہو یا اللہ شفا دے دے. تو لکھتے ہیں کہ یہ جو تکلیف دیتے ہیں نا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے لیے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آخری میں انہوں فالج تھا، بول بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے گناہ کیا ہے کوئی؟ کہا درجات بلند ہوتے ہیں. کہا نا بیماری نعمت ہے. بیماری نعمت ہے. کیوں؟ بیمار ہونے سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو کبھی ہمت کر کے دیکھنا چاہیے. وقت نکال کے فون کر کے دعوت دیں، ملاقات کر کے دعوت دیں، مل جائے راستے میں وہاں دعوت دیں. یاد جب آپ شروع کریں گے آپ کو یاد بھی رہے گا، ویسے یاد بھی رہے گا. اور آپ سے جو میں بولنا نہیں آتا، جب آپ کوشش کرو گے اللہ خود ہی بولنے کی توفیق دے دے گا، خود ہی بولنے کا توفیق دے دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. چلو چھوڑ